یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہاتھ میں تلوار پکڑ کر باہر نکلیں گے تو ہم جنگ میں شامل ہوں گے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، ہمیں جہاد میں شامل ہونا ہے نا، تو ہم جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہم کر سکتے ہیں، ہمیں اسی طریقے سے اس میں شامل ہونا چاہیے۔ ہمیں جان سے بھی شامل ہونا ہے، ہمیں مال سے بھی ہونا ہے، ہمیں زبان سے بھی ہونا ہے، ہمیں قلم سے بھی ہونا ہے۔ یعنی جس طریقے سے ہم اس جہاد کا حصہ بن سکتے ہیں، ہمیں وہ بننا ہے۔ ہم پیچھے نہیں رہیں گے، اپنے قبلہ اول کی خاطر، اپنے شہید بچوں کی خاطر، اپنے مسلمانوں کی خاطر ہم ہر حال میں ساتھ دیں گے۔ ہم غزہ کے شہیدوں کی جو شہادتیں ہو چکی ہیں، ہمارے دل زخمی ہیں۔ یقین کریں کہ راتوں کو نیند نہیں آتی ہے، بہت تکلیف میں ہے کہ ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں، بڑے شہید ہو رہے ہیں، ہمارے بڑے بوڑھے شہید ہو رہے ہیں، اور وہاں پہ جس طرح سے اذیتیں دی جا رہی ہیں مسلمانوں کو، یہ بالکل میں کہتی ہوں، دیکھیں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور یہ بالکل بھی یہ لوگ سزا سے بچ نہیں پائیں گے۔ اللہ نے چاہا تو ضرور اللہ کی مدد آئے گی۔ دیکھیں، ہمیں دعاؤں سے بھی شامل ہونا ہے۔ ہم یہ دعائیں کرتے ہیں، اللہ کے حضور گڑ گڑا کے دعائیں کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ غیب سے مدد بھیج، ان ہمارے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اور جس طرح سے فلسطین میں قتل عام ہو رہا ہے، یہ دیکھیں، نہ بچہ، نہ بیمار، نہ بوڑھا، چھوٹا بڑا کوئی نہیں دیکھا جا رہا، یہ قتل عام ہو رہا ہے۔ کیا امت مسلمہ کا یہاں پہ خاموش رہنا بنتا ہے؟ نہیں بنتا۔ یہ اللہ پاک کے ہاں کیا منہ لے کے جائیں گے؟ یہ اللہ کو جواب دہ ہوں گے۔ اور صحیح بتاؤں تو یہ ہم مسلمانوں کا امتحان ہے، یہ ہماری ایک کڑی آزمائش ہے کہ ہم کیا دیکھتے ہیں، ہم کیا اللہ کو منہ دکھاتے ہیں، ہم کرتے کیا ہیں۔ اللہ پاک نے، دیکھیں، اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا، لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس کے جواب دہ ہیں۔ ہم یہاں پہ وہ بھی کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر میں کیا تھا۔ خیبر کے قلعوں میں پناہ لینے والے یہودی کھانے پینے کا سامان لے کر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے منتظر تھے۔ خیبر کے جو قلعے تھے وہ ایک اونچی جگہ پر تھے اور بڑی مضبوط جگہ تھی کہ اگر آپ ان پہ تیر بھی مارتے تو وہ واپس آتا، ان پہ پتھر بھی آپ ماریں تو ان تک نہیں جاتا تھا۔ یعنی وہ ایک ایسی جگہ تھی کہ جہاں آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ پھر کیا ہوا کہ نہ خیبر تباہ ہوا اور نہ ہی خیبر فتح ہوا۔ تو لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ صورتحال دیکھی کہ اسلامی فوج کئی دنوں کے انتظار کے بعد بھی کوئی نتیجہ حاصل نہیں کر سکی، اور ان کے ان کا جو ذخیرہ تھا، کھانے پینے کا سامان تھا، وہ بھی ختم ہو رہا تھا، اور ساتھ ساتھ ان کے حوصلے بھی ختم ہو رہے تھے۔ تو اس صورتحال کو دیکھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حکمت عملی تیار کی۔ کھجور کے درخت کاٹے جائیں گے، خیبر کے یہودیوں کی معیشت ایک ایک کر کے منقطع ہو جائے گی، اور ان کی قسمت بھی ڈوب جائے گی، اور ان کا مستقبل بھی اکھڑ جائے گا، کیونکہ یہودیوں کے لیے پیسہ، دولت اور خوشحالی سب کچھ یہی تھا۔ جیسے جیسے درخت کٹتے گئے، ویسے ویسے ان کی معیشت کے ساتھ ساتھ ان کے حوصلے بھی تباہ ہوتے گئے۔ درختوں کے کٹ جانے کے بعد ان کا یہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ پھر انہوں نے ایک معاہدہ کیا کہ وہ یہاں سے جو چاہیں، جتنا چاہیں لے کے جا سکتے ہیں، سامان لے کے جا سکتے ہیں، اور انہوں نے پھر ایسے ہی کیا۔ تو اسی طرح آپ بھی خیبر کی اس جنگ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ ہم کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کیسے شامل ہوں گے۔ آپ کے گھر میں جو یہودیوں کے درخت ہیں، آج سے ہی ان کو کاٹنا شروع کر دیں۔ آپ آج سے ہی کلہاڑی کو پکڑیں اور اس درخت کو ایک ایک کر کے کاٹنا شروع کر دیں۔ آپ کے واش روم میں جو صابن ہے وہ بھی ایک درخت ہے، آپ جو برگر کھاتے ہیں وہ بھی ایک درخت ہے، آپ کے گھر میں جو شیمپو آتا ہے وہ بھی ایک درخت ہے، اور آپ
جو پیسٹ استعمال کرتے ہیں وہ بھی ایک درخت ہے، آپ جو کچن کی چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ بھی ایک درخت ہے۔ آپ متبادل لیں، آپ پاکستانی مصنوعات کا استعمال کریں، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا اگر ہم نے یہ نیت کر لی تو ان کی جو معیشت ہے ہم درختوں کی صورت میں ایک ایک کر کے کاٹیں گے اور یہ تباہ ہو جائے گی، اور ساتھ میں اللہ پاک ان کو بھی تباہ و برباد کرے گا۔